ہم نے کہا یہ آپ کا فریضہ ہے، اور جب اس محاذ پر آپ کو ایک کامیابی حاصل ہوئی تو پورے ملک کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں واحد جمعیت علماء اسلام ہے جس نے پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اپنی فوج کو حوصلہ دیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری دفاعی صلاحیت کیا ہے۔ آپ نے کیوں ایسے وقت میں انڈیا کا دباؤ قبول کیا؟ یہ سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر پبلک میں اٹھیں گے اور یہ سوالات پیدا ہوں گے۔ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم بالکل جمعیت علماء کی حیثیت میں ہر قسم کی مسلح تنظیم ہو، فرقہ پرست تنظیم ہو، ایسے رجحانات کے ہم نے مقابلے کیے ہیں، ہم نے زخم کھائے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ ہم پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم کسی ادارے کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان جب حرکت میں آتا ہے تو خبر کیا آتی ہے؟ فلاں مدرسے پر چھاپا مارا گیا، فلاں مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ صاحب ہم کہتے تھے، بھرے جلسوں میں کہتے تھے کہ ایک طرف آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ مسلح تنظیمیں اسٹیبلشمنٹ کے پروں کے نیچے پرورش پا رہی ہے۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اپنے پروں کے نیچے مسلح تنظیموں کی پرورش کرے، ان کو اسلحے بھی دے، ان کو پیسہ بھی دے، ان کو تربیتی مراکز بھی عطا کرے، تو یہی ہم نے کہا تھا کہ ان کو بھی بند کرو تاکہ دہشت گردی کے خلاف آپ کی جنگ پر شک نہ کیا جائے۔ ہماری جدوجہد آگے بڑھتی جائے گی، تم ہزار پابندیاں اور قدغنیں لگاؤ، لیکن اللہ جس آواز کو قبولیت عطا کرتا ہے تم اس کا راستہ نہیں روک سکو گے۔ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو یہودیوں کے حوالے کیا جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کعبے کی طرف رخ کرو۔ اگر کعبے کی طرف رخ کرنے سے مسجد اقصی یہودیوں کی ملکیت بن جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو یہود کے حوالے کر دیتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو کیا پڑی تھی کہ اس نے مسجد اقصی و بیت المقدس کو فتح کیا۔ اللہ کے فیصلے کے بعد وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور فوج کشی کرتے ہیں۔ اس قسم کے دین اسلام کے حوالے سے جاہلانہ سوچ رکھنے والے آج اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اس ملک میں ایک قادیانی ماہر معیشت کو لا کر قومی اقتصادی کونسل قائم کی گئی، اور جب عوام کے دباؤ پر اس کی رکنیت ختم کی گئی تو انہوں نے پوری کونسل ہی ختم کر دی۔ توحید رسالت کے قانون میں جو ہائی کورٹ کی ہدایات کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا، پی ٹی آئی نے اس میں ایک ترمیم لانی چاہیے کہ اگر مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو مدعی کو وہی سزا ملے گی، یعنی پھانسی کی۔ جب ہم نے اس کو اس قانون کا حصہ نہیں بننے دیا اور اس ترمیم کا راستہ روکا تو انہوں نے بل ہی واپس کر دیا۔ 8 ملین مارچ ملک کے دور دراز علاقوں میں ہوئے اور ایک عام آدمی کی زندگی میں بھی کوئی اضطراب نہیں آیا ہے، کہیں پر کوئی انریسٹ موجود نہیں ہے، اور ہمارے ہر ملین مارچ میں 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ملک کے جس کونے میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیکورڈ ایریا میں جاتے ہیں، پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں،
جیسے ہم بدین کے ضلع میں گئے، جیسے ہم ڈیرہ الیار میں گئے، اور تا حد نظر انسانیت امڑائی تھی. یہ پاکستانی قوم اور عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے. یہ پاکستانی قوم چاہتی ہے. یہ کمانڈ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس ملک میں تحریک چلانا آتا ہے. ہمیں عوام کو کمانڈ کرنے کا طریقہ آتا ہے. اور آج پارلیمنٹ میں جو مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے وہ ہماری کمانڈ میں ہے. ہم اس کو آئین اور قانون کے لب و لہجے میں اور اس دائرے میں آگے بڑھائیں گے. لیکن اس حوالے سے زبان بندی کرنا، میڈیا پر پابندی لگانا، ہماری آواز کو روکنا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس کے ذمہ داروں کو بھی جانتے ہیں. لیکن ہم اس ملک میں بڑی مثبت سیاست کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت کس نے بنوائی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جعلی حکومت کے لیے دھاندلی کس نے کروائی. دیکھیں، ایک موقف ہم نے ضرور متعارف کرایا ہے. اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ہم ہراول دستے کے طور پر اپنی دفاعی طاقت کے شانہ بشانہ نکلیں گے. اس حوالے سے حالات کو بہتر بنایا جائے. یک طرفہ ایکشن نہیں ہونے دیا جائے گا. ہم بین الاقوامی گیم کو جانتے ہیں. قرض آپ کو نہیں مل رہے. دیکھیے، معیشت جو ہے، ہم آج تک قرضے لیتے رہے ہیں. ہمیں قرضوں سے اوپر جانا چاہیے تھا. قرضے کی بجائے ہم ملک کے اندر سرمایہ کاری کی پالیسی کی طرف جاتے. سرمایہ کاری سے آگے ہم ملکی وسائل کو بروئے کار لانے کی طرف جاتے. ہم ملکی وسائل تو دور کی بات، چین سے آئی ہوئی سرمایہ کاری کو واپس کر دیا، اور قرضوں سے آگے بڑھنے کی بجائے ہم بھیک کی طرف چلے گئے. جہاں ہم نے ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کی بجائے، قرضوں سے نکلنے کی بجائے بھیک کی طرف لے گئے ہیں. آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی معاشی پالیسی کیا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے. عجیب ملک ہے. یہاں پر توہین رسالت کی مرتکب آسیہ ملعونہ کو بین الاقوامی دباؤ کے تحت اور یورپ کے دباؤ کے تحت رہا کر بری کیا جاتا ہے. ہم بین الاقوامی دباؤ کے تحت فیصلوں کے خلاف ہیں. ہم آزادی اور حریت کے ساتھ اور اپنی خود مختاری کے ساتھ کسی فیصلے کے سامنے رکاوٹ نہیں. ہمارے پاس شواہد ہیں. آج اگر جماعت الدعوہ پر پابندی لگائی گئی ہے، اگر اس وقت لگائی جاتی جب ہم کہتے تھے تو ہم سمجھتے کہ آپ واقعتاً یہ پابندی اپنی اس پالیسی کے تحت لگا رہے ہیں. لیکن آج آپ یہ پابندی انڈیا کے دباؤ میں لگا رہے ہیں. ہم نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ قانون اور آئین کے معیار پر پورا اترتے ہیں. پھر کیوں ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے؟ مذہب کے حوالے سے اور مذہبی معاملات کے حوالے سے یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس سے انتہا پسندی پیدا ہو سکتی ہے، شدت کا راستہ لوگ اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام ہے. واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس آڑ میں وہ مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف، طلباء مدارس کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مزاحمت کریں گے. اتنا آسان نہیں ہے. بلا وجہ ملک کے اندر انارکی کی طرف حالات کو مت لے جائے.
ہم جو موقف دے رہے ہیں، جس بنیاد پر ہم پبلک کو اکٹھا کر رہے ہیں، عوام کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان تک اپنا موقف پہنچا رہے ہیں، ہم نے پاکستان میں کسی ایک فرد واحد کی معمول کی زندگی کو بھی متاثر نہیں کیا اور نہیں ہونے دیا۔ کس طرح اپنی دفاعی صلاحیت کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے ایک سپاہی کے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے فرائض تک محدود رہیں تو پھر ملک ٹھیک چلے گا، ورنہ پھر شکایتیں پیدا ہوں گی۔ کس قسم کی مزاحمت ہوگی؟ مزاحمت تو پھر یہ ان پہ چھوڑیے نا کہ وہ مزاحمت میں کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مزاحمت نہ ہو۔ اگر مدارس ملک کے نظام کے تحت کام کرتے ہیں تو ہمیں اس اصول کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ کیا مطلب کہ ہر مدرسے کا الگ الگ، کبھی فلاں طالب علم وہاں پر ہے، کوئی استاد وہاں پر ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جزیات میں ہمیں الجھا کر اپنے لیے غلط پالیسیوں اور غلط اقدامات کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی کسی کی۔ صاحب میں مداخلت کر رہی ہے حکومت یا اس کو دہشت گرد تسلیم کر رہی ہے؟ حضرت یہ جو 2-3 مدرسوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ ان کے اپنے مدرسے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے ایک ابھی بات کی کہ اگر یہ سلسلہ بڑھا، یعنی مدارس کے خلاف جو وہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو عمل درآمد ہے یہ آگے بڑھا، تو آپ نے ابھی کہا کہ مزاحمت ہوگی۔ 12 گھنٹے پہلے امریکی صدر نے کہا آپ کو ابھی خوشخبری سننے کو ملے گی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ مولانا صاحب، خارجہ پالیسی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ باتیں تو بہت ہیں۔ خارجہ پالیسی ہماری، انڈیا ہمارا دشمن، اس وقت وہ ہم پر حملہ آور، ایران ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، چین کو سپیک کے مسئلے پہ ہم نے ناراض کر دیا ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے بہتر نہیں۔ آپ بتائیں ایک پڑوسی آپ کے، کوئی ایک پڑوسی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارے لیے سوائے سمندر کے اور کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے ملین مارچ کا سلسلہ برقرار رہے گا، اور ناجائز حکومت اور ان کی ناجائز نظریات اور ان کی ناجائز پالیسیوں کا خاتمہ، یہ ہمارے اہداف کا بنیادی حصہ ہے، اور انشاءاللہ 24 مارچ کو میر علی شمالی وزیرستان میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور 31 مارچ کو پاکستان کے شاہینوں کے شہر سرگودا میں ملین مارچ ہوگا۔ حضرت آپ لوگ ایک بات ہمارے ساتھ مہربانی کریں، اس وقت عوام جس اعتماد کے ساتھ ہمارے جلسوں میں، مظاہروں میں، اجتماعات میں شرکت کر رہی ہے، اگر سیاسی جماعتیں عوام کی آواز نہیں بننا چاہتی تو پھر یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہماری تحریک بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ ہمیں اگر انسانوں کی مدد نہیں ملتی تو ہمیں اللہ کی مدد تو مل رہی ہے، اس کا تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ